حامدا ومصلیا اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک شرابی نوجوان تھا، گنہگار تھا، بدکار تھا، سیاہکار تھا، اتنا تھا کہ اس نے ساری زندگی اپنے کریم رب کی ذات کو ایک سجدہ بھی نہیں کیا تھا۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنا سر اپنی ماں کی گود میں رکھا اور گود میں رکھ کر کہنے لگا، ماں ساری زندگی میں نے گناہوں میں گزاری ہے، ساری زندگی میں نے شراب پیتے ہوئے گزاری ہے، ساری زندگی میں نے اللہ کی نافرمانی کرنے میں گزاری ہے، ساری زندگی میری برباد ہو گئی ہے نادانی کی وجہ سے۔ ماں میری موت کا وقت قریب ہے، میں مر گیا تو اپنے مرشد کے پاس جانا اور سفارش کرانا کہ وہ میرا جنازہ خود ہی آ کر پڑھائے گا۔ ظاہر بات ہے کہ مرشد جب جنازہ پڑھانے آئے گا تو 4 بندے بھی اس کے ساتھ آئیں گے، نہیں تو میرا جنازہ کون پڑھائے گا؟ میں تو اتنا گنہگار ہوں، بدکار سیاہکار ہوں، میں نے اپنی ساری زندگی شراب پیتے ہوئے گزاری ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے میں گزاری ہے۔ اللہ اکبر۔ ماں اٹھی گئی اپنے مرشد حضرت حسن بصری کے پاس جا کر کہنے لگی، میرے مرشد، میرا بیٹا موت کے قریب ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ جب میں مر جاؤں تو اپنے مرشد کو کہنا کہ وہ آ کر میرا جنازہ پڑھائے گا۔ حضرت حسن بصری کہنے لگے کہ مائی، وہ مر گیا تو میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، اس نے ساری زندگی شرابیں پیتے ہوئے گزاری ہیں، ساری زندگی وہ مسجد کے قریب بھی نہیں گیا، ساری زندگی اس نے اپنے کریم رب کی ذات کو ایک سجدہ بھی نہیں کیا، میں اس کا جنازہ کیسے پڑھا سکتا ہوں؟ اللہ اکبر۔ وہ ماں روتی ہوئی واپس آئی، دوبارہ اپنے گود میں اپنے بیٹے کا سر رکھ کر کہنے لگی کہ بیٹا، کاش تو نے زندگی میں ایک بات بھی میرے مرشد کی مانی ہوتی تو آج میرا مرشد جنازہ پڑھانے سے انکار نہ کرتا، زندگی میں ایک بات پر بھی تو نے عمل کیا ہوتا تو آج میرا مرشد تیرا جنازہ پڑھانے سے انکار نہ کرتا۔ میرا مرشد کہتا ہے کہ اس نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کرنے میں گزاری ہے، شراب پیتے ہوئے گزاری ہے، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ اللہ اکبر۔ نوجوان رونے لگ گیا۔ جوانوں سنو، نوجوان کی آنکھیں خون کی آنسو بہانے لگ گئی، ماں تڑپنے لگ گئی۔ نوجوان نے کہا، اماں جی ایک بات تو بتائے۔ ماں کہنے لگی، جی بولو بیٹا، کیا کہنا چاہتے ہو؟ نوجوان نے کہا، ماں مجھے اتنا بتا دے کہ میرے گناہ زیادہ ہیں یا میرے کریم رب کی رحمت زیادہ ہیں، میرے گناہ زیادہ ہیں، میری بدکاریاں زیادہ ہیں یا اس کریم رب کی ذات کی رحمت زیادہ ہیں؟ ماں خاموش رہی، ماں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد بیٹا رو کر کہنے لگا، ماں مجھے ایک بات تو بتا دے، اگر ایک لمحے کے لیے تجھے میرا کریم رب مہلت دے دے، تجھے میرا اللہ مہلت دے دے کہ اے گنہگار کی ماں، اگر تو چاہے تو اس گنہگار بیٹے کو جنت میں بھیج دے، اگر تو چاہے تو اس کو جہنم میں بھیج دے، ایک لمحے کے لیے میرا اللہ مہلت دے بھی دے تو مجھے کہاں ڈالے گی؟ جنت میں ڈالے گی یا جہنم میں پھینک دے گی؟ ماں فوراً بولی، نہیں بیٹے، اگر ایک لمحے کے لیے بھی میرا اللہ مجھے مہلت دے دے تو میں تجھے جنت کا دروازہ کھول کر جنت میں ہی بھیج دوں گی۔ نوجوان تڑپ کر کہنے لگا، اماں جی جو خدا 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے وہ مجھے جہنم میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ تو ایک ماں جتنا پیار کرتی ہے وہ میرا کریم رب 70 ماؤں سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ مجھے جہنم میں کیسے ڈالے گا؟ یہ کہتے ہوئے خشیت الہی میں آ کر آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے، آنکھوں سے نیر بہاتے ہوئے نوجوان کی روح پرواز کر گئی۔ ادھر ماں روئی
ہی رہی تھی، دوسرا کوئی رونے والا نہیں تھا بیٹے کو۔ ادھر کسی نے دروازے پر آ کر دستک دی۔ ماں نے جب دروازہ کھولا تو سامنے مرشد کریم نظر آئے، حضرت حسن بصری نظر آئے۔ محترمہ کہنے لگی مرشد کریم آپ نے تو مجھے جواب دیا تھا، آپ کیسے آ گئے؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے؟ مرشد کریم کہنے لگے محترمہ جی جب تو میرے پاس آئی تھی اس وقت میں سونے لگا تھا، میری آنکھ لگی، خواب میں کسی کہنے والے نے کہا او میاں تو سویا ہوا ہے، ادھر میرے یار کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ حسن بصری تو یہاں پہ سویا ہوا ہے، ادھر میرا یار مرا ہوا ہے، میرا دوست مرا ہوا ہے، جا میرے دوست کا جنازہ پڑھا کے آ۔ ہے ادھر ندامت کے دو آنسو بہے تھے، ادھر بخشش کا فیصلہ ہو گیا تھا، ادھر مغفرت کا فیصلہ ہو گیا تھا۔ ایک آنسو کی مار تھی، سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ نوجوانوں کریم رب کی چوکھٹ پہ آ جایا کرو، اپنا سر جھکا دیا کرو، خشیت الہی میں آ کر ایک آنسو بھی بہا دیا کرو، وہ کریم رب سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔